بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہ یحبونہم یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال احد العلماء من مات بالمکر مات بالفقر، ومن عاش بحسن النیہ انقذہ اللہ من کل بلیہ۔ حاضرین محفل، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ترتیبی صورتوں کے حساب سے 5ویں صورت سورہ مائدہ جو چھٹے پارے میں ہے، آیت کا نمبر ہے 54۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب ایک ایسی قوم لے آئے گا جسے اللہ محبت رکھتے ہیں اور وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ وہ ایسی قوم ہوگی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گی، وہ اہل ایمان کے ساتھ تو رحم دل ہوں گی اور اہل کفر کے ساتھ زبردست طاقت اور قوت والے ہوگی۔ وہ دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کرے گی، یہ ان پر اللہ کا فضل ہوگا اور اللہ اپنا فضل جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ بہت وسعت والے ہیں اور وسیع علم رکھنے والے ہیں۔ اس آیت کا سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے کہ وہ اہل ایمان، وہ کلمہ گو مسلمان جو باوجود ایمان لانے کے، مسلمان ہونے کے، اللہ کے احکامات کی روگردانی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات سے سر منہ انحراف کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے انحراف کرتے ہیں، نہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور نہ اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو متنبی کیا جا رہا ہے کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کوئی ایسی قوم لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ ان سے محبت کرے گا، اور
اور وہ ایسی قوم ہوگی جو اہل ایمان کے ساتھ باہم تو رحم دل ہوں گے، لیکن اہل کفر اور شرک کے ساتھ سخت گیر ہوں گے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے، اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہوں گے، اللہ کے نام کو اور اللہ کے احکام کو اور اللہ کے نظام کو عام کرنے کے لیے جد و جہد کرنا ہی ان کی زندگی کا مقصد ہوگا، اور وہ اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کریں گے۔ وہ ایسی قوم لے آئے گا۔ عربی کی ایک کہاوت اور کسی محقق عالم دین کا یہ کہنا ہے کہ جو زندگی مکر و فریب کے ساتھ گزارتا ہے، یعنی اس کی زندگی شاکرانہ ہوتی ہے، ماکرانہ ہوتی ہے، مکارانہ ہوتی ہے، کہ ظاہر میں ہے مسلمان، نام بھی ہے مسلمان، کلمے کا اقرار بھی کرتا ہے، اعتراف بھی کرتا ہے، لیکن وہ کلمے کے جو تقاضے ہیں، جو اس کے فروعات ہیں، جو جزئیات ہیں، اس پہ نہ نظر دوڑاتا ہے اور نہ توجہ دیتا ہے، نہ ہی عمل زندگی میں اس کا ارتکاب کرتا ہے، عملی زندگی میں ان چیزوں کو لے نہیں آتا۔ ایسا شخص دراصل مکارانہ زندگی گزار رہا ہے۔ من عاش بالمکر ما عاش بالفقر، جو کوئی مکر کے ساتھ زندگی گزارے گا وہ زندگی بھر تنگ دست، مجبور، پریشان حال رہے گا۔ ومن عاش بحسن النیت انقذہ اللہ من کل بلیۃ، اور جو کوئی حسن نیت کے ساتھ، جیسا اس نے کلمے کا اقرار کیا، کلمے کو پڑھا اور کلمے کی جو تقاضے ہیں اس کو روبرو اور روبہ عمل لایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو ہر مصیبت سے، ہر آزمائش سے، ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے دور کرے گا۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، جمود العین من قسوۃ القلب، آنکھیں خشک ہو چکی ہیں، آنکھوں میں نمی باقی نہیں رہی، اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر، جہنم کا ذکر، اللہ کا خوف اور اللہ کے عذاب کا بھی تذکرہ آیا تو ہماری آنکھیں اس وقت نمدیدہ نہیں ہوتی، اشک بار نہیں ہوتی، کیونکہ ہماری آنکھیں خشک ہو چکی ہیں۔ اور آنکھوں کا خشک ہونا من قسوۃ القلب، دل کی سختی کی وجہ سے، وقسوۃ القلب من کثرت الذنوب، اور دل کی جو سختی ہو گئی ہے یہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہو گئی ہے۔ پہلے دور میں چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی گناہ سمجھا جاتا تھا اور اس سے بچنے کی فکر کی جاتی تھی، لیکن آج کا دور ایسا دور ہے کہ چھوٹے گناہ کو تو درکنار، بڑے بڑے گناہ کو بھی گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑے بڑے گناہوں کو بھی گناہ کا نہ سمجھنا یہ دلوں کی سختی کی وجہ سے ہے، اور دلوں کی سختی یہ کثرت ذنوب کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ تو کثرت الذنوب من نسیان الموت، گناہوں کی جو کثرت اور انسان گناہوں کے دلدل میں جو پھنسا جا رہا ہے، اس کی جو اہم وجہ ہے، اہم سبب ہے، وہ موت کو انسان بھول گیا ہے اور موت کو کوئی خاطر میں نہیں لا رہا ہے۔ موت سے کسی رفتگاری ہے، آج ان کی کل ہماری باری ہے۔ موت ایک برحق حقیقت ہے جس سے ہر کسی کو سامنا کرنا ہے، مرنے کا یقین بھی ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، مرتے ہوئے کو دیکھا ہے، بیماروں کو بھی مرتے ہوئے دیکھا ہے، صحت مندوں کو بھی مرتے ہوئے دیکھا ہے، جنگ کی حالت میں بھی مرتے ہوئے دیکھا ہے،
امن کی حالت میں بھی مرتے ہوئے دیکھا ہے، سڑکوں پہ مرتے دیکھا ہے، روڈوں پہ مرتے ہوئے دیکھا ہے، جاگنے کی حالت میں مرتے دیکھا ہے، نیند کی حالت میں مرتے دیکھا ہے۔ اور موت ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے بیماری کوئی شرط نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بیمار لوگ بھی مرتے ہیں، صحت مند بھی مرتے ہیں۔ تو بس ایک ایسی حقیقت ہے، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس کے بعد آنے والی زندگی ایک حقیقت ہے۔ اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے، اپنے کیے کا حساب کتاب دینا ہے۔ ان ساری باتوں کی جانکاری ہونے کے باوجود جو گناہوں کی کثرت ہے، موت کو بھول گئے ہیں، اور موت کو بھولنے کے بعد آنے والی زندگی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ موت کو بھول جانے کا جو سبب ہے اس کو یوں بیان کیا گیا، نسیان الموت من طول العمل۔ انسانوں کی لمبی لمبی خواہشات، لمبی لمبی آرزویں ہونے کی وجہ سے انسان موت کو بھول گیا ہے۔ لمبی لمبی خواہش، لمبی لمبی آرزویں، لمبی لمبی تمنائیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ اور اگر انسان کو ایک وادی بھر کے سونا دے دیا جائے تو اس کی یہ خواہش ہوگی، اس کی تمنا ہوگی کہ 2 وادی بھر کے اس کو سونا ہو۔ اگر اس کو 2 وادی بھر کے بھی سونا مل جائے تو تیسری وادی سونے کی وہ خواہش کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی خواہش سوائے قبر کے مٹی کے کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی۔ تو یہ لمبی لمبی خواہشیں ہیں، لمبی لمبی آرزویں ہیں، جس کی وجہ سے وہ موت کو بھول گیا ہے۔ اور یہ جو لمبی لمبی آرزویں ہیں وہ طول العمل من حب الدنیا، لمبی لمبی خواہشات، لمبی لمبی آرزویں، یہ جو ہے یہ اس کا اہم سبب یہ ہے کہ وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہے۔ جہاں کہیں دنیا کی محبت دل میں رچ بس جاتی ہے، راسخ ہو جاتی ہے، پیوست ہو جاتی ہے، تو جس دل میں دنیا کی محبت غالب آ جاتی ہے اس دل میں نہ اللہ کی محبت ہوتی ہے، نہ اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے، نہ اللہ کے دین کی محبت ہوتی ہے، نہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کی محبت ہوتی ہے۔ اور ایسے شخص کے بارے میں جسے اللہ اور رسول کی محبت کے علاوہ اور دنیا کی بہت ساری چیزوں سے محبت ہے، تو ان کے بارے میں قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ کہہ دیا گیا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں تمہارے باپ دادا عزیز ہیں، تمہاری اولاد تمہیں زیادہ عزیز ہیں، تمہارے رشتہ دار تمہیں زیادہ عزیز ہیں، تمہاری بیویاں تمہیں زیادہ عزیز ہیں، اور تمہارے شوہر تمہیں زیادہ عزیز ہیں، اور تمہاری دولت تمہیں زیادہ عزیز ہے، اور اگر تمہارے وہ مکانات جس میں تم رہتے ہو وہ زیادہ عزیز ہیں، اللہ سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اللہ کے رسول سے بھی زیادہ عزیز ہیں اور محبوب ہیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ عزیز ہیں، تو فتربصوا، تو انتظار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی عذاب آنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتے جو فسق و فجور میں مبتلا ہوتی ہے۔ حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت اگر کسی دل میں جاگزی ہوتی ہے تو پھر اللہ کی محبت نہیں، اللہ کے رسول کی محبت نہیں، اللہ کے احکامات کی محبت نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی محبت نہیں ہوتی ہے۔ وحب الدنیا راس کل خطیہ، اور یہ سارا کی سارا تماشا اور یہ سارا کی سارا معاملہ دنیاوی محبت کی وجہ سے ہے، اور دنیاوی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ الحمدللہ ہم فخر کرتے ہیں اس بات پر کہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ ہمارا نعرہ ہے،
محمد رسول اللہ ہمارے قائد رسول ہیں، کتاب اللہ ہمارے لیے دستور حیات ہے، اور اسلام جو ہمارے لیے مذہب اور دین اسلام ہے وہ ہمارا شعار ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کو صدق دل سے پڑھا ہے، سچے دل سے سمجھا ہے، کیا اس کے معانی اور مفہوم پر غور و فکر کیا ہے۔ حقیقت میں اگر ہم جس کلمے کو پڑھتے ہیں، جس کلمے کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں، اس کی گہرائی میں اگر جاتے تو شاید ہمارا طرز عمل بدل جاتا، طرز زندگی صحیح ہو جاتی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ دراصل دو کلمات پر مشتمل ایک کلمہ ہے، جس کلمہ طیبہ کے دو حصے ہوں، ایک ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ اس میں 12 حروف ہیں، محمد رسول اللہ اس میں بھی 12 حروف ہیں۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ پہلے حصے میں بھی 12 حروف، دوسرے حصے میں بھی 12 حروف۔ مزید اگر ہم غور کریں تو ان 12 حروف میں بھی اور ان 12 حروف میں بھی نقطہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ میں بھی نقطہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ میں بھی نقطہ نہیں ہے۔ تیسری بات ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ دراصل یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو ہمیں طرز عبادت مہیا کرتا ہے۔ عبادت کا طرز کیا ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ تو یہ طرز عبادت کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم عبادت کریں تو صرف اور صرف اللہ کی، کیونکہ خالق وہی، مالک وہی، قادر مطلق وہی، معبود حقیقی وہی، مسجود حقیقی وہی، زندگی دینے والا وہی، موت دینے والا وہی، عزت دینے والا وہی، ذلت دینے والا وہی، روزی روٹی دینے والا وہی، ہر چیز کا کارساز حقیقی وہی۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، وہی میرے لیے بہترین کارساز ہے اور بہترین مددگار ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ کسی کنکر کو پہاڑ بنا سکتے ہیں اور پہاڑ کو کنکر بنا سکتے ہیں، کسی چھوٹے کو بہت ہی اونچا مقام عطا کر سکتے ہیں اور نہایت اونچے مقام والے کو انتہائی نچلے گڑھے میں ڈال سکتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو کلمے کا پہلا حصہ طرز عبادت کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ تمہیں عبادت کرنا ہے، چاہے وہ نماز میں ہو، چاہے روزے میں ہو، چاہے زکوٰۃ میں ہو، چاہے حج میں ہو، چاہے صدقہ خیر خیرات میں ہو، چاہے حقوق اللہ کی ادائیگی میں ہو، اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں ہو، والدین کے حقوق کی ادائیگی میں ہو، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں ہو، میراث میں ہو، وراثت میں ہو، پراپرٹی اور جائیداد کی تقسیم میں ہو، سیاست میں ہو، اقتصادیات میں ہو، اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں ہو، معاملہ دنیاوی ہو، معاملہ آخرت کا ہو، ہر چیز میں طرز عبادت یہ اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ نے جس مقصد کے تحت یہ عبادت فرض کی ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم یہ عبادت انجام دے رہے ہیں۔ اور کسی بھی نیک عمل کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک ظاہری شکل ہوتی ہے اور ایک حقیقی شکل ہوتی ہے۔ چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو۔ نماز کی ظاہری شکل یہ ہوتی ہے کہ قیام کیا جاتا ہے، قرات کی جاتی ہے، رکوع کیا جاتا ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، قاعدہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کی حقیقی روح ہے خشوع اور خضوع۔ ہم ظاہری شکل کو تو بہت دھیان دیتے ہیں لیکن اس کی حقیقی روح کو اوپر سے پوچھ ڈال دیتے ہیں۔ نماز کے ظاہری ارکان کو تو ہم توجہ دیتے ہیں کہ حالت قیام میں کس طرح کھڑا رہنا چاہیے،
سجدے میں ہماری نظریں کدھر ہونا چاہیے، قاعدے میں کدھر دیکھنا چاہیے، لیکن جو اس کی حقیقی روح ہے وہ ہے خشوع و خضوع۔ اور اس کا مقصد جو ہے کہ نماز ایسی ہو جو بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اسی طریقے سے روزہ ہم نے کچھ 2 مہینے پہلے رکھا، اس کا ظاہری عمل یہ ہے کہ سحری کی جاتی ہے، افطار کیا جاتا ہے، کھانے اور پینے اور خواہشات نفسانی سے بچا جاتا ہے، یہ اس کی ظاہری شکل ہے۔ لیکن حقیقی شکل یہ ہے کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بنو، متقی بنو، پرہیزگار بنو، دیندار بنو۔ حج اس کے ظاہری ارکان ہیں، سعی ہے، طواف ہے، رمی جمرات ہے، یہ ظاہری ارکان ہے، لیکن حقیقی جو چیز ہے، اس کی جو حقیقی روح ہے وہ اللہ سے محبت۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے محبت کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سے محبت کی، حضرت ابراہیم کی بیوی ہاجرہ نے محبت کی، تو اس کی اصل روح ہے اللہ سے محبت۔ تو اللہ سے محبت پیدا ہو رہی ہے حج کے بعد، تو سمجھو وہ حج قابل قبول۔ بے حیائی اور بری باتوں سے رک رہا ہے تو وہ نماز قابل قبول، اور تقویٰ اور پرہیزگاری انسان کی زندگی میں اگر آ رہی ہے تو سمجھو کہ وہ روزہ قابل قبول۔ ہر چیز کی، ہر نیکی کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ تو لا الہ الا اللہ طرز عبادت کو ظاہر کرتا ہے، محمد رسول اللہ طرز معاشرت کو بیان کرتا ہے کہ آپ کی معاشرت کیسی ہو، آپ کی زندگی کیسی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ عمل بنایا گیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات، کوئی قول، کوئی فعل اور کوئی عمل آیت قرآنی اور حکم ربانی کے خلاف نہیں۔ آپ کا ہر عمل، آپ کی ہر سنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عین حکم الہی کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ پانی پی رہے ہیں، آپ قضاء حاجت گزار رہے ہیں، آپ استنجا کر رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھا رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی پر عمل کر رہے ہیں، تو گویا آپ کلمے کے دوسرے تقاضے طرز معاشرت کو اپنا رہے ہیں۔ ہر وہ عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے وہ بدعت ہے، وہ کل محدثۃ بدعہ، ہر وہ عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوگی وہ بدعت ہوگی، اور ہر بدعت گمراہی ہوگی، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نئی بات بدعت کہلاتی ہے، اور بدعت قابل رد ہوتی ہے، اور وہ گمراہی ہوتی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو کوئی ہمارے دین میں نئی بات ایجاد کرے جس کا کوئی طریقہ نہیں، جس کا کوئی سلسلہ نہیں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ حکم الہی میں، نہ سنت نبوی میں، ایسی چیز قابل رد ہے۔ ہمارے یہاں، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری رسمیں، بہت سارے رواج، بہت سارے خرافات یہودیوں سے آ گئے ہیں، عیسائیوں سے آ گئے ہیں، کفار و مشرکین سے آ گئے ہیں، منافقین سے آ گئے ہیں، جس کی اصل اسلام میں نہیں، حدیث میں نہیں، قرآن میں نہیں، اس کو تو ہم اسلام سمجھ کے کرتے ہیں، اور جو اسلام ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج لڑکیوں کے ارتداد کا جو مسئلہ ہے، لڑکیاں جو غیروں سے شادیاں کر رہی ہیں، اس کی طرف اگر ہم معمولی توجہ دیں تو ہم نے نکاح جیسے آسان عمل کو مشکل بنا دیا۔ جہیز کی رقم کو ضروری، بہت سارے رسوم، بہت سارے خرافات، بہت سارے رواج جن کا نکاح ہونے کے لیے کوئی ہونا ضروری نہیں، ایسی چیزوں کو ہم نے ضروری قرار دے دیا۔ مہر کی رقم یہ تو ضروری ہے، لیکن ہم نے جہیز کو ضروری قرار دیا اور مہر کو غیر ضروری قرار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر عمل میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا۔ بہت ساری بیائی دختران اسلام، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اور مسلم دوشیزائیں
دیکھ رہی ہے کہ شادیاں ان کے لیے مشکل ہے تو وہ غیروں کا دامن تھام رہی ہیں اور ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، کفر اور شرک میں جا رہی ہیں۔ اگر ہم نے اس عمل کو، نکاح جیسے عمل کو اگر آسان کر دیا ہوتا تو شاید یہ ہمیں حالات دیکھنے نہیں ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے معاشر الشباب، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں جو کوئی شادی کی قدرت رکھتا ہے اسے شادی کر لینا چاہیے، کیونکہ شادی سے آنکھوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اور جو کوئی حق زوجیت پر قدرت نہیں رکھتا، نان نفقے کی اور زوجیت، امر زوجیت پر قدرت نہیں رکھتا، اسے روزہ رکھنا چاہیے کہ روزے سے وہ کثر نفسانی شہوت کو توڑ دینے والا عمل ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض فساد کبیر۔ لڑکی والوں کو بھی رہنمائی کی گئی ہے، لڑکے والوں کو بھی رہنمائی کی گئی ہے۔ عام طور پر ہم اپنی لڑکیوں کی، ہم اپنی بہنوں کی، ہم اپنی بیٹیوں کی شادیاں اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ جس کا رشتہ آ رہا ہے وہ غریب ہے، اس کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے۔ ارے آج اگر غریب ہے تو کل تو مالدار ہو جائے گا، آج اگر وہ روزگار سے نہیں تو کل وہ روزگار ہو جائے گا۔ رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ لڑکے والے بھی عام طور پر ایسی لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں جو خوبصورت ہو، خوبصورت کو نہیں دیکھتے ہیں، خوبصورت کو دیکھتے ہیں، غریب کو نظر انداز کرتے ہیں، مالدار رشتے کو ترجیح دیتے ہیں۔ عام طور پر نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کو دیکھ کر، حسب و نسب کو دیکھ کر، حسن و جمال کو دیکھ کر، مال و دولت کو دیکھ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سیرت کو، کردار کو، اخلاق کو ترجیح دو تو تمہارا نکاح پائیدار ہوگا، خیر و برکت والا ہوگا۔ اور لڑکی والوں کو کہا گیا کہ اگر تمہارے پاس کسی ایسے لڑکے کا پیام آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم خوش ہو تو اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ ہم جب کسی کا رشتہ اور پیام آتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی انکم کیسی ہے، تنخواہ تو ہے، ملائی والی آمدنی ہے یا نہیں، اوپر کچھ کماتا کیا نہیں، وہ دیکھا جاتا ہے۔ پراپرٹی اور جائیداد دیکھی جاتی ہے اور دینداری نہیں دیکھی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خلا اور طلاق کے واقعات بکثرت رونما ہو رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں طرز عبادت میں بغیر شرک کے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طرز معاشرت میں، ہر کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ عمل قرار دیتے ہوئے زندگی کے ہر کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے ہی کو عبادت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اسوہ رسول کو، طرز معاشرت کو اور طرز عبادت کو عین کلمے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیان کے بعد عام طور پر مسجد جبیل بیگ کے کاموں کی ایک لمبی فہرست ہے، اور یہ بڑے بڑے کام جو خرچ طلب ہیں، وقت طلب ہیں، دقت طلب ہیں، اس میں وقت بھی لگاتے ہیں لوگ اور پیسہ بھی لگاتے ہیں لوگ، اہل ثروت، اہل مال، اہل دل اس میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ ان لمبے کاموں کی فہرست کا ذکر کر دینا اور اس کا تکرار کرنا وقت کے لیے گنجائش نہیں ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دامے درمے سخنے جتنا ہو سکتا ہے دے دو، دلا دو اور دینے والے کا پتہ بتا دو، تاکہ وہ اس خیر کے امور میں زیادہ سے زیادہ پیسہ استعمال میں لایا جا سکے۔ یہاں پر اخراجات میں امام صاحب ہوتے ہیں، مؤذن صاحب ہوتے ہیں، خدام حضرات ہوتے ہیں، اور جو کھانے پینے رہنے مسافرین اور مریض اور ان کے جو مہمان آنے والے ہوتے ہیں ان کے کھانے کا جو زبردست انتظام کیا جاتا ہے، یہ آپ ہی کے ذریعے تعاون پر ہوتا ہے۔ آپ اپنے طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے ایصال ثواب کی نیت سے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہو تو زکوٰۃ میں بھی دے سکتے ہیں، صدقہ، خیر، خیرات۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا کے بہت سارے کاموں میں 500 کی نوٹ کم سمجھی جاتی ہے، لیکن مسجد اور دینی امور کے لیے جو سب سے نوٹ ہوتی ہے وہی ہم جیب سے نکالتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں
یہ زیادہ سے زیادہ آنے والی زندگی کے لیے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے اور آخرت کے لیے ہمارے نجات کا ذریعہ بنے. ہم زیادہ سے زیادہ دل کھول کر اللہ کی راہ میں اپنا مال اپنی دولت خرچ کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.